बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एहसान साहब ने पूछा है कि सर ये जो दिल दुखी हो जाता है इसका क्या करें। और फरीहा ने पूछा है कि सर मेरे साथ मेरी दोस्त ने बड़ी ज़्यादती की है, मैं दिल से दुखी हूँ और मेरे दिल से आहें निकलती हैं और कराह निकलती हैं, मैं क्या करूँ। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको मैं नहीं बता रहा, पर ये उन बच्चियों के हैं जिन्हें उनके मियों ने या उनकी सासों ने उन्हें घरों से निकाल दिया और जो उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया, तो दिल उनका दुख से दर्द से भरा हुआ है। जब उनके घर लोग आते हैं तो वो क्या करती हैं, उनको एक एक को पूरी पूरी तफसील बताती हैं, मैंने तो ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। एक तो उन बदबख्तों ने आपको जुल्म किया, आप पे ज़्यादती की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, इतने लाड प्यार से लेके गए थे। अच्छा, आप उनके मन में आपका जो डिज़ाइन था वो बहू का या दुल्हन का था ही नहीं, वो आपको नौकरानी के तौर पे लेके गए थे। तो दे ट्रीटेड यू लाइक अ सर्वेंट, लाइक अ मेड। और जहाँ कहीं आप उस तसव्वुर से जो उनका तसव्वुर नौकरानी था थोड़ा सा फ़र्क करते थे, आपने एक को खाना दिया, दूसरे को कहीं लेट हो गए या थोड़ा आपने आराम कर लिया, तो वो सोचते हैं नौकरानी को तो 24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए, हाथ बांधे हुए खड़ी हो, चूल्हे के पास खड़ी हो, आटा रखा हुआ, उधर आपके मुंह से निकले, उधर फुल्का तैयार, आपके मुंह पे जाके मारे, नहीं मुंह पे नहीं मारे, आपको दे दे। इनफैक्ट ये जितनी औरतें लोअर मिडिल की हैं, माफ़ करें मुझे, मिडिल की भी यही करती हैं, जितनी बहुओं को ये लेके जाती हैं, जुल्म करती हैं, झूठ बोल के जाती हैं, वहाँ जाके उन्हें नौकर बना के रखना चाहती हैं, अपनी बेटियों का भी, अपना भी, इवन अपनी पहले आई हुई बहुओं का भी। ये जुल्म अगर इतना शानदार है, इतना रवा है, तो फिर आप अपनी बच्चियों के लिए ये आरज़ू क्यों नहीं करती। हम इस पे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत सारी दुखी रूहों ने मुझसे पूछा। पहले बिलाल ने कहा सर मुझे शुगर है और मैंने कई डॉक्टर बदले हैं, मुझे कंट्रोल नहीं हो रही, मैं क्या करूं। बिलाल मियाँ, मेरा जो मुशाहिदा और तजुर्बा है, बाज़ बड़ी दुकान फीका पकवाना वाला मामला होता है। डॉक्टर फैसल जावेद, मैंने तो अपने जितने इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनके पास भिजवा देता हूँ। ही इज़ वेरी काइंड। पिछले 10-15 साल से अल्लाह ने, ज़ाहिर उनकी प्रैक्टिस है, वो वैसे तो कुछ चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये जो शुगर वाला मामला है, मैदे के जिनको मसाइल होते हैं, जिनको जिगर का और गुर्दों का मसला ज़्यादा होता है, तो अल्लाह ने उनको उनके हाथ में शिफा भी दी है, बसीरत भी दी है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक सरकारी हॉस्पिटल में वो सीनियर डॉक्टर हैं। तो हमने उनसे गुजारिश की कि चूँकि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं सर हम आपके पास आते हैं, फिर कहीं और जाना पड़ता है, तो प्लीज़ कुछ हमें ऐसा अरेंज कर दिया करें कि एक ही वो कहते हैं वन अम्ब्रेला, ये वन विंडो ऑपरेशन में हो जाए। तो हमने डॉक्टर नौशीन से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें हफ्ते को दोपहर से शाम तक का वक्त दिया, तो वो नया ज़ाविया में आती हैं और आके सैटरडे हमारे साथ गुजारती हैं सेकंड टाइम। अच्छा, उस वक्त मामूली होता कि जो मेरे असिस्टेंट हैं वो मेरे पेशेंट्स को मेरी तरफ भिजवा देते हैं, जो उनकी सेक्रेटरी है वो उनके पेशेंट को संभाल लेती हैं। तो डॉक्टर फैसल साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो मैं सैटरडे की सुबह फिर 10 से लेकर ऑनवर्ड दोपहर तक 12-1 बजे तक ये आपको दे सकता हूँ। सो कभी अभी पीआरपी वाला वो हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, वो जहाँ वो करते हैं वही करते हैं। पीआरपी का मतलब चेहरे को, बालों को वो जो ताकत दे के उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो बाकी जो पेशेंट्स हैं वो अगर आना चाहें तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता करके, उनका नंबर आपके पास नीचे स्क्रीन पे भी आ जाएगा। डॉक्टर नौशीन का नंबर तो आपके पास है 03014585 आमतौर पे इनकी सेक्रेटरी मिसबा जो है वो लेती हैं 3 बजे से कॉल लेके 9 बजे तक, और जिन लोगों ने फ़ीस पे की हुई हो उनको साथ ही वो ऑनलाइन एडवाइस भी कर देती हैं, उनको जो भिजवाना होता है डाइट प्लान और वो भी भेज देती हैं, जो एक्सरसाइज बतानी होती हैं वो भी बता देती हैं। अदिला जलील ने कहा कि सर मैं और मेरे मियाँ आपसे मिलने आना चाहते हैं। तो अदिला, मैं मादरत खाऊँ, इन दिनों सिर्फ मुलाकातों के लिए मैं दस्तयाब नहीं हो पाता, असल में इतने सारे काम हैं। यानी अब मैंने अपनी जो काउंसलिंग के औकात है वो भी कम किए हैं, सुबह का वक्त थोड़ा स्पेयर किया है, बहुत सारे काम पेंडिंग चल रहे हैं, बुक के काम पेंडिंग चल रहे हैं, तो थोड़ा 1-2 माह गुजर लेने दें, फिर इंशाल्लाह। इसी हम कहते हैं कर्टसी मुलाकात, जिसमें काम कोई नहीं होता, अब वैसे अपनी खुशी का, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। जो काउंसलिंग वाले वो मैं आजकल 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ले रहा हूँ, और उससे पहले का वक्त जो है वो अपने लिखने पढ़ने के कामों को दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं अपने दुखी दिल का क्या करें। दुखी दिल 2 तरह के हैं, एक वो जो शादी से पहले वाले दुखी दिल हैं, कभी किसी की दोस्त छोड़ गई, कभी किसी की दोस्त नाराज़ हो गई, कभी किसी की दोस्त ने किसी और को वो दे दिया, ज़्यादा वक्त दे दिया,
تو لڑکی لوگ تو عام طور پہ ان ایشوز پہ روتی ہی ہیں، اور یہ ہندوستان میں بھی یہی ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے، میرا خیال چین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ انسانوں کی نیچر نہیں بدلتی کہ جن سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ان سے اٹیچ ہوتے ہیں تو ہم ان کے واحد بننا چاہتے ہیں، یعنی صرف توجہ ہم پہ ہو، ہماری توجہ کسی اور کو نہ ملے، اس میں سے اتنا حصہ بھی دینے پہ تیار نہیں ہے۔ ایون کلاسوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کے پاس جا کے وہ بیٹھ جائے یا کسی سے کوئی سوال پوچھ لے تو لڑکیاں جو برسوں سے دوست چل رہی ہوتی ہیں وہ باقاعدہ ناراض ہو جاتی ہیں اور تڑیاں چھڑیاں دیتی ہیں، بول چل بند ہو جاتی ہے، کٹی جسے کہتے ہیں نا، یہ چھوٹی والی یہ کٹی ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی خوشی کم کرتے ہیں، لوگوں کو، اپنے دوستوں کو اتنا غلام نہ بنایا کریں کہ ذرا سا وہ آپ سے ڈسٹنس پہ جانے لگیں تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ انسانوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ تبھی تک ہی چلتا ہے جب دونوں خوش دلی کے ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیں جن بچیوں کو گھروں میں پرابلم ہوتا ہے ان کے سسرال ان کے گھروں سے نکال دیتے ہیں اور اپنے گھروں میں آ کے وہ روتی رہتی ہیں اور آرزو کرتی ہیں، اگر تو اس گھر میں ان کا میاں قدردان تھا تو اس کو نکالا نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر اس گھر میں ان کا کوئی بھی قدردان نہیں ہے تو پھر آپ کو رونا نہیں چاہیے، پھر آپ کو اس دکھ کے افسانے ادھر ادھر بیان نہیں کرنے چاہیے۔ آپ ہر دفعہ اپنے دکھ کو، اپنے جو نا زخم کے کھنڈ، اس کو آپ نکالتے ہو اور اپنے آپ کو تکلیف میں لے کے جاتے ہو۔ جب بھی ایکسٹریم تکلیف آنے لگے، زندگی میں ہر کسی کو آتی ہے، یعنی اگر خدا نہ خواستہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ مجھے مالی تکلیف آئے یا ایموشنل تکلیف آئے تو میں عام طور پر اس پہ رونے میں نہیں بیٹھ جاتا، آنکھیں بند کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، کہتا ہوں سر مارا گیا جائے، نقصان ہو گیا، پورا کر دو اور اس سے بہتر دے دیں، پھر ساتھ میں دعا پڑھتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اللہ نے خود فرمایا ہوا ہے، ہر چیز ہے اسی کی طرف آنی ہے، اسی نے بھیجی ہے، خوشی واپس لے لے، عزت واپس لے لے، محبت واپس لے لے، زندگی کا ہر چیز جو ہے اسی کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اسی نے واپس لینی ہے۔ تو اس کا اگلا حصہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی، پھنس گئے مصیبت میں، فی مصیبتی واخلف لی خیر منہم، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال اور اس کا بہترین متبادل دے۔ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تو ظاہر اللہ کی مرضی کے بنا تو وعدہ انہوں نے نہیں کیا۔ میری زندگی کا 110% یقین ہے کہ جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے دل کو بوجھ اٹھا کے یہاں سے 1 میل دور پھینکنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور اس کا متبادل بھی بہترین ملتا ہے، سکھ بھی ملتا ہے۔ پر جب آپ اپنے ذمہ لے کے ان کی جانوں کو روتے رہتے ہو، ان کی طرف سے کوئی پیغام آ گیا، ان کی طرف سے کچھ اور ہو گیا، اب وہ آپ تل تل مرتے ہو، پریشان ہوتے ہو، وہاں جاؤ گے، جا کے ان کے پاؤں پڑ جاؤ گے، اماں کو لے کے جاؤ، ماما کو لے کے جاؤ، ماموں کو لے کے جاؤ، اور وہ جو دکھ انہوں نے دیا ہے وہ دکھ دینا کم نہیں کریں گے۔ انسان اور عورتیں نہیں بدلتی، سو اگر انہوں نے آپ کو نکال باہر کیا ہے اور بے عزتی کے ساتھ کیا، رات میں، صبح میں، دن میں، 4 لوگوں کی موجودگی میں، تو پھر ایسے ناقدرے لوگوں کے ساتھ تعلق کی استواری کا میں بالکل حق میں نہیں ہوں۔ یہ بیٹیاں بہت قیمتی ہیں، خوبصورت ہوں کم خوبصورت ہوں، بہت باصلاحیت ہوں کم صلاحیت ہوں، جانور نہیں ہیں، یہ مفتے کی چیز نہیں ہے اٹھا کے پھینک دی جائے۔ ناقدرے لوگوں کو کبھی نہیں دینی چاہیے۔ اور میں ماؤں اور باپوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ سوچ کے کہ واپس آ جائیں گی تو خرچہ پڑ جائے گا، آپ ہیں کون خرچہ کرنے والے؟ نہ تو آپ صرف دنیا میں اس کے کیئر ٹیکر ہیں، بھیجا ان کو اللہ نے، رزق ان کا اللہ دیتا ہے، زندگی ان کو اللہ دیتا ہے، ان کو محبت اللہ دیتا ہے، کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے، موت بھی اللہ نے دے دی ہے۔ سو یہ رب کا وعدہ ہے، رزق وہ کسی کا کھا نہیں سکتی، نہ آپ کا، نہ آپ کے بیٹوں کا، نہ آپ کی بیٹیوں کا۔ تو اگر بیٹیاں کبھی دکھی ہو کے گھر آ جائیں تو ان کے کمرے ان کو واپس کر دیا کریں، ان کے لیے جگہ رکھا کریں۔ ہاں اگر وہ بیٹیاں ان گھروں میں واپس آ کے اپنی بھابھیوں کے لیے عذاب نہ بنیں، ان گھروں میں واپس آ کے اس گھر کے معاملات میں انٹرفیئر کم کر دیں، اس لیے کہ آپ دکھی ہو کے آئی ہوتی ہیں، تب وہ دکھ یہاں پہ پھیلائیں مت، ادروائز ہوتا کہ آپ وہاں بھی ایک ایسا دکھی ماحول کریٹ کر دیتی ہیں کہ سچی بات ہے مجھے بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ جس گھر میں کوئی ڈیورسی ہو اور وہ وہیں لمبے عرصے سے رہ رہی ہو، وہاں بیٹیاں نہ دیں، چونکہ وہ اپنے بدلے ان سے لینے لگ جاتی ہیں۔ جو ایک ایکسٹریم آپ نے دکھ لیا، اب آپ اس دکھ کو تقسیم کرنے کا جو گر ہے وہ سیکھ لیتی ہیں اور تقسیم کرنے لگتی ہیں اپنی بھابھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، یعنی جو اس گھر میں آئے گا آپ نے ان کو تکلیف دینی ہے۔ تو جب آپ تکلیف دیتے ہو تو آپ کے دل میں تکلیف ہی پیدا ہونی ہے۔
تکلیف دینے والے کو بددعا ملتی ہے، آپ بھی تو بددعائیں دیتے ہو، آپ کو کیوں نہیں ملے گی؟ سو اے اچھی لڑکی ہو، میں پیاری بالکل نہیں کہہ رہا، کیونکہ تمہاری وجہ سے جب تم دکھی ہوتی ہو تو بہت دکھی ہو جاتی ہو، جب دکھی ہو ہی جاتی ہو تو پھر دکھ کو بھولتی نہیں ہو، پھر تم دکھ کو اوڑھ لیتی ہو چادر کی طرح، اجرک کی طرح، اور اوڑھنے کے بعد پھر تمہارے من میں ہوتا ہے کہ اب جو تمہارے قابو آئے نا، جیسے وہ پرانی مائیاں ہوتی تھی، ہاتھ میں اگر جھاڑو بھی ہوتا تھا تو ایسے ایسے مارتی جاتی تھی، اس پہ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ جس کو جھاڑو پڑے تو وہ سوکھ جاتا ہے، یعنی ایک تو ویسے انسلٹ ہوتی ہے، جھاڑو نہیں مارنا چاہیے، لیکن آپ کے زبان کا جو جھاڑو ہے یہ پھیرنا بھی بند کریں، اپنے دکھ کو اپنے تک رکھیں، اپنے دکھ کو لوگوں نے نہیں دیا، نہ لوگ چوس سکتے ہیں، نہ لوگ چن سکتے ہیں، پر آپ اپنا دکھ لوگوں کو بتا کے چھوٹے ہو جاتے ہو، لوگ آپ کی عزت کرنا کم کر دیتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں ایک طرح کا تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے اس پورے ریجن میں دکھی عورتوں کو شادیوں کے موقع پہ لوگ دلہن کے قریب بھی نہیں ہونے دیتے، حالانکہ ان کا کوئی سایہ اس طرح کا نہیں ہوتا، لیکن ایک فیتھ بن جاتا ہے نا کہ چونکہ اس کی زبان سے، اس کے عمل سے، اس کی نگاہ سے یہ حسرت سے غیر خواہ نہیں ہوگی، دیکھ کے خوش نہیں ہوگی، دیکھ کے دعا نہیں دے گی۔ تو اے لوگوں، جو مردوں میں بھی ہو، جو عورتوں میں بھی ہو، اور عورتوں میں بہت زیادہ ہو، کبھی دل دکھی ہو جائے تو اس دکھی دل کا تماشا نہ بنایا کریں، اس دکھ کو ضربیں کر کر کے لوگوں پہ تقسیم نہ کیا کریں، اس کو تقسیم کر کے تو زیرو پہ کر کے دل کو مصفہ کیا۔ جس رب نے زندگی دی ہے، جب تک زندگی ہے وہ رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا، خوشی بھی دے گا، سکھ بھی دے گا، اسے لینے کا گر آنا چاہیے، اور گر ناراض ہو کے لوگوں کو دکھی کر کے آپ سکھ نہیں لے سکتے۔ لوگوں کو سکھ دے گے، زبان اچھی ہوگی، نگاہ اچھی ہوگی، اور دل میں گلہ کم ہوگا، تو یقین مانیے یہ جو دکھی دل ہے اس کو آسانی بھی مل جاتی ہے، آسودگی بھی مل جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو آزما کے دیکھ لیجئے، آزمائش شرط ہے، اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میدان کھلا ہے، بھاگ کے دیکھ لیں، اگر نہ جیتیں تو پھر مجھے کہیے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔